मसीह यीशु के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। आज हम बाइबल और इससे जुड़ी बुत परस्ती के मुतल्लिक सीखेंगे। और बाइबल की तारीख जो है ना, ये तकरीबन 4000 साल पुरानी तारीख है। और एक दौर है ओल्ड बेबीलोनियन जो पैदाइश की किताब में, जहाँ पे बाइबल के बुर्ज का जिक्र है। और दूसरा दौर है न्यू बेबीलोनियन टाइम, ये 500-600वीं सदी का टाइम है, जब नबूकदनेस्सर का दौर था और हैकल को तबाह किया गया, और दानियल नबी की किताब का दौर है। लेकिन जो आज है वो हम पहले दौर के बारे में सीखेंगे। और ये जो रियासत थी ना, ये मेसोपोटामिया की रियासत थी। और इसके मुतालिक कहा गया है कि ये जो है ना बड़ी आलिशान रियासत थी। इसके शहर, इसके बुर्ज, इसकी जो क्या कहना चाहिए सारी चीज़ें थी, अमारात जो थी बड़ी आलिशान थी। और कहते हैं कि ये शहर जो था ना अपनी इन चीज़ों के लिहाज से बड़ा मशहूर था। इसकी फसीलें इतनी बड़ी थी कि घोड़ों की और रथों की इसके ऊपर रेस हुआ करती थी। और जैसे आज कह लें कि ये चाइना की दीवारें चीन, सो उससे भी कई गुना ये ज़्यादा मोटी। सो बड़ी आलीशान इसकी इमारत थी। इसके बागात को मौलिक बागात कहा गया, हैंगिंग गार्डन्स, तो बड़े खूबसूरत थे यानी कि ये। और इनका शुमार अजूबों में होता था एंशिएंट टाइम के। उसके अलावा हम देखते हैं कि बाइबल में हमें जो बाबल का बुर्ज है उसका जिक्र भी हमें मिलता है। इसकी जो है ना काफ़ी रिच हिस्ट्री है। ये अश्तारात गेट है जो इसका दाखिली दरवाज़ा था, और ये आज भी लोग विज़िट करने के लिए जाते हैं, देखने के लिए। और ये जो इलाका है ना, ये दजला और फरात जो दो नदियां हैं बाइबल में जिनका जिक्र भी है, चार है बेसिकली, उसमें से दो जो थी वो यहाँ से गुजरती थी, दजला और फरात। और ये मुल्क सनार का इलाका था। और आज जो है ना बेसिकली आज ये इलाका बनता है इराक़ का। और ये इराक़ से ऊपर जनूब की तरफ जो है ना वहाँ पे है ये बगदाद का इलाका, बाबल का। और ये इस तरीके से था। और ये आज भी यूनेस्को जो है ना इसकी जो आसार कदीमा, चूँकि वहाँ पे बड़े रिच हैं, तो उसकी देखभाल करता है। लेकिन आज जो हमने सीखना है ना वो है बुत परस्ती, कि बाइबल के साथ बुत परस्ती कैसे अटैच हुई और क्या था सिलसिला सारा इसका। और इसका जिक्र हमें मिलता है पैदाइश की किताब में। और वहाँ पे जो लोग थे मुल्क सनार में जो बात थे, उन्होंने ये कहा था कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। इस तरीके से जो था ना वो अपना नाम करना चाहते थे। और वो कह लें कि उनमें घुमांडा आ गया था, और वो अपने आप को खुदा के बराबर लेके जाना चाहते थे। और यहाँ से जो था ना वो आगाज़ होता है। और इनका जो लीडर था ना वो नमरूद था। और इसका भी बाइबल में जिक्र है कि वो शिकारी सूरमा कहा गया उसको बाइबल में। और ये तूफ़ान नूह से के दौर से थोड़ा सा बाद का दौर था। और ये इसीलिए बुर्ज भी बनाना चाहते थे कि ऐसी दोबारा बातों से बचें। और नूह के जो बेटे थे ना, सेम, हाम और याफ, उसमें से जो हाम था ना वो बेसिकली था कूश, और उससे नमरूद पैदा हुआ था हाम की नस्ल से यानी कि। जबकि जो बनी इसराइल हैं, जो खुदा यीशु मसीह हैं, दाऊद बादशाह, सारे वो सारे सिम की नस्ल से। इनकी ब्लड लाइन ये है। जो बुत परस्ती है वो हाम से जाकर कनेक्ट होती है, आप कह सकते हैं। और जो ये इनका लीडर था नमरूद जो था, इसके लिए बड़ी चीज़ें थी कि ये बड़ा ताकतवर था, सूरमा कहा गया। इसके आगे कोई जंगजू खड़ा भी नहीं था। और ये बड़े बड़े जानवरों को भी जो था ना मार देता था। शैतानी हुकूमतों का भी इसके पास जो था ना वो इख्तियार था, कह लें। और ये बड़ा अपने टाइम का ताकतवर था, इसीलिए ये उनका बादशाह था, लीडर था। और इसी के कहने पे बेसिकली जो था ना ये बना था, कह लें, ये जो इन्होंने बाबल का बुर्ज बनाने की कोशिश की थी। और इसीलिए ये अपने आप को खुदा कहता था। इसलिए बाइबल में लिखा है कि खुदावंद के सामने शिकारी सोना। ये अपने आप को खुदावंद यहोवा पाक खुदावंद के बराबर लेकर आता था। और लोग इसके लिए इंसानों की कुर्बानियाँ तक करते थे। और इसीलिए इसने ये बाइबल का बुर्ज भी बनाया कि इससे ज़ाहिर हो कि ये सबसे ऊपर है और ऊंचा है। और लोगों ने इसको फॉलो किया। इस तरीके से ये जो था ना बुत परस्ती बनी। अच्छा, ये है इसकी बीवी सेमरिमस। और सेमरिमस जो था नमरूद मर जाता है। और ये कहती है कि नमरूद जो है ना वो आसमान पर चला गया, और जो है ना सूरज देवता बन गया, और ये सूरज की श्वाओं से प्रेग्नेंट हुई। लेकिन ये था कि इसको चांद की देवी कहा जाता था। ठीक है, इसकी मिथ्स हैं, स्टोरीज़ हैं जो फ़र्क तरीके से मशहूर है। लेकिन ऑल टुगेदर जो पीछे मेन स्टोरी है ना वो यही है। और ये देखिए फ़र्क नामों से अस्तारात, इश्तार, वीनस, काली इंडिया में। ये इस तरीके से जो है ना मशहूर है अभी भी। और इसराइल में ये देखें अश्तारोत थी। ठीक है, बाइबल में है इसका जिक्र। ठीक है, मुल्क कनान में इश्तार के नाम से मशहूर थी। लेकिन ये है जो थी ना इसके काफ़ी अलकाबात थे। इसको जंग की देवी भी कहते थे, जिन्स की देवी भी कहते थे, फिर
آسمان کی ملکہ کا بھی اس کے پاس خطاب تھا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے لیے یہ گاڈس تھی، یعنی اس ٹائم کے لیے یہ کہتی تھی میں درائے افراطہ سے آسمان سے گری ہوں، اور بڑا سا انڈا تھا جس میں تھی، اور جو ہے نا بڑے بڑے پتھر بھی اس نے دکھائے افراطہ میں، اور یہ کہا کہ جو ہے نا یہ تھا انڈے جہاں سے آئیں گے. سو اس طریقے سے اس کی مت ہے پوری پوری، ٹھیک ہے، اور یہ فرق کلچر میں مشہور ہے. اور وہاں سے یہ جو ایسٹر ایگز کی جو تھی نا بات، یہ وہاں سے ہی لے کے چلی گئی، کیونکہ رومن کیتھلکس جو تھے، جو بعد میں کیتھلکس سے پہلے رومن تھے سارے کے سارے، تو جب انفورس کیا تھا نا یہ کانسٹنٹائن بادشاہ نے، ٹھیک ہے، اس نے صلیب کا نشان دیکھا تھا، اور وہ اس نے مسیحیت کو قبول کر لیا تھا کیونکہ اس نشان کی وجہ سے وہ جنگ جیتا تھا. تو اس نے پھر کیا کیا تھا اپنے ریاست کو بڑھانے کے لیے نا، ٹھیک ہے، اس نے چونکہ آلریڈی مسیحیت تو پھیلی ہوئی تھی، تو انہوں نے جتنے تھے نا بشپس تھے اس ٹائم کے، ان سب کو اکٹھا کر کے وہ جو اختلافات تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی، اور اس کو ریاست کا مذہب ڈکلیئر کر دیا. اور تبھی پھر یہ ایسٹر ایگز کی بات بھی جو تھی نا یہ ایڈ ہو گئی. یہ 325 کی اس کی نقایا کی کاؤنسل میں یہ سارے معاملات ہوئے، اور جو تھا نا کرسمس کا بھی اسی ٹائم پہ ہوا. اور لیکن یہ تھا کہ بائبل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسٹر ایگز کا بائبل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جو مسیحی کلیسیائیں تھیں جو 300، یہ تو 325 کی بات ہے نا. اس سے پہلے جتنے بھی تھا خدا یسوع مسیح سے لے کے ان کے آسمان پر جانے سے ان کے بعد سے 300 سال تک یہ لوگ عید فصح مناتے تھے، خدا یسوع مسیح کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے مسیحی تھے، اور عید قیامت المسیح مناتے تھے، ٹھیک ہے، شاہ ربانی پاک عشاء ہوتی تھی، پاک مجمع ہوتے تھے، پاک عبادات ہوتی تھی. اسی جو اصل بات، جو اصل اسپرٹ تھی، جو اصل روح تھی نا، اسی کو فالو کرتے تھے، اور یہ دنیاوی معاملات کو، روایات کو، انہوں نے چیزوں کو بیچ میں نہیں تھا ڈالا ہوا. یہ دیکھیں، یہ کرسمس کیا کہنا چاہیے، یہ جو ہے ٹری جو ہے یہ 1850 میں انگلینڈ والوں نے انٹروڈیوس کیا. اٹ واز اے سیزنل، ٹھیک ہے، یہ ابھی کل کی بات ہے، 100-150 سال پہلے کی. اور کرسمس کی جو بات ہے وہ چل رہی تھی پہلے سے. کرسمس کی بات تھی تقریباً 200ویں صدی خدا یسوع مسیح کے بعد، 200 سال کے بعد اس پہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ خدا یسوع مسیح کے جنم دن کو جو ہے نا ہمیں لے کر چلنا چاہیے، اس کو منانا چاہیے. تو چرچز ایگری نہیں تھے، ٹھیک ہے، آرتھوڈاکس ہو گئے، الگزینڈریا تھا تب، جو بڑے بڑے چرچز تھے وہ ایگری نہیں تھے. تو لیکن نقایا کی کاؤنسل میں جو تھا نا اس چیز پہ وہ بھی ایگریمنٹ ہو گیا، اور کانسٹنٹائن نے جو تھا نا ان سب کا ایگریمنٹ کروایا. اور لیکن چونکہ بت پرست کی اسٹیچو مجسمے دیکھیں گے آپ، وہ سارے وہ بھی پیچھے سے ایڈ اپ ہوئے، چونکہ تموز دیوتا کا جو دن تھا، سنڈے جو تھا، جو ہوتا تھا وہ 25 دسمبر کو تھا. تو اس طریقے سے کر آتے تو جو ہے نا اس کو ایڈ اپ کیا گیا. تو اس طریقے سے جو انٹینشن، جو چرچ کی انٹینشنز تھی وہ غلط نہیں تھی، وہ خدا یسوع مسیح کو ہی سامنے رکھنا چاہتے تھے. لیکن چونکہ کانسٹنٹائن بادشاہ تھا بیچ میں، اور اس کے ساتھ پورا رومن امپائر تھا، اور بت پرستی اس پہ عروج پہ تھی، لوگوں کو انہوں نے بیپٹائز نہیں تھا کیا، صرف اناؤنس کیا تھا کہ جو ہے نا آج سے جو ہے نا سارے مسیحی ہیں، اور رائج کر دیا تھا اس مذہب کو. تو اس وجہ سے چیزیں جو تھی نا وہ چلی. لیکن جو اصل مسیحی تھے، ٹھیک ہے، وہ پراپر مسیحی کی جو تعلیمات تھیں اور انہی چیزوں کو جو تھے نا وہ فالو کرتے تھے. اوکے، لیٹس کم ٹو دا ٹاپک جو آج کا ہمارا ہے وہ ہے، اچھا، یہ سیموریمس جو تھی نا یہ کہتی تھی کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، اور تموز دیوتا جو تھا نا یہ شعاؤں سے، سورج کی شعاؤں سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہتی ہے کہ یہ بھی مر کے اس کو سور ایکچولی ہلاک کر دیتا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ یہ بھی جو ہے نا سورج دیوتا بن کے اپنے باپ کے پاس چلا گیا. تو اس طریقے سے کر کے یہ میتھس جو ہے نا یہ سٹوری ساری جگہوں پہ مشہور ہے. اور اسی سٹوری کو لے کے جو ہے نا بنی اسرائیل بھی، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ بھی یہ باتیں ہوتی تھیں تموز کی اور استرات کی، لوگ ان کو پوچھتے تھے اور کرتے تھے. حزقیل کی کتاب میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے، وہاں پہ لکھا ہے، تب وہ مجھے خداؤں کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں. پھر وہ مجھے خداؤں کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا، اور آگے جا کے میں شارٹ کر دیتا ہوں، اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہیں، اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر. اس طریقے سے جو تھے نا یہ سن کی، جو آفتاب کی پرستش کرتے تھے. اور پھر اسی طریقے سے یہ جو مذہب تھا نا یہ پھیلتا گیا ہر کلچر میں. یہ آفتاب کی پرستش کرتے تھے، سورج کو پوجتے تھے. عورتیں اسرائیلی کو کہتی تھی کہ جب ہم نے آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانا اور تپاون تپانا چھوڑ دیا، تب سے ہم ہر چیز کے محتاج ہیں اور تلوار اور کال سے فنا ہو رہے ہیں. وہ اس لیے کرتی تھی کیونکہ وہ آسمان کی ملکہ کی استارات تھی، تو اسی کو کرتے تھے. اور یہی خطاب جو ہے آسمان کی ملکہ کا یہ مقدسہ مریم کو بھی بعد میں دیا گیا. یہ اس طریقے سے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ہیں بابل کے دور میں نمرود، سمرس اور تموز تھے،
مصر میں یہ را، آئسس اور ہورس کے نام سے مشہور ہے۔ پھر گریس میں یہ زیوس، آرٹیمس اور اڈونس کے نام سے مشہور ہے۔ رومن میں جوپیٹر، ڈیانا، اپولو۔ نورڈک میں اس طریقے سے، ہندوؤں میں ہم سب جانتے ہیں، انڈیا میں وشنو، چندرا، کرشنا۔ یہ آج بھی جنس کی دیوی مانتے ہیں اس کو، آج بھی جنگ کی دیوی مانتے ہیں۔ جب جنگوں پہ جاتے ہیں تو کرتے ہیں نا، بلیاں چڑھاتے ہیں، خون پھینکتے ہیں۔ ساری فلموں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس طریقے سے تھا، اور لوگوں نے اس کو مسیحیت کے ساتھ بھی کسی نہ کسی طریقے سے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن مسیحیت کا ہم سب جانتے ہیں، مسیحیت کی پوری تعلیم ہے پیچھے۔ اور یہ دیکھیے اسرائیلی بھی بال کی پرستش کرتے تھے، ٹھیک ہے، قربانیاں کرتے تھے، اور خدا ان کو یہ ناپسند بھی کی، اور خدا نے ان کو کچھ سزا بھی دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے خدا نے بابل کو سزا، ٹھیک ہے، بابل کے لیے کہا گیا ہے کہ بابل کھنڈر ہو جائے گا، اور گیدڑوں کا مقام اور حیرت اور سسکار کا باعث ہوگا، اور اس میں کوئی نہ بسے گا۔ اس کی بستیاں اجڑ گئیں، وہ خشک زمین اور صحرا ہو گیا، ایسی سرزمین جس میں نہ کوئی بستا ہو اور نہ وہاں آدم ذات کا گزر۔ اس طریقے سے، اور یہ پیشن گوئی جو تھی یہ پوری بھی ہوئی، بابل کی تباہی ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ لیکن بابل سے جو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے نا ہمیں، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا ہر دور میں شیطان جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نے کلچر میں اٹریکشن دے کے پھنسانے کی، شکلیں بدل کے، چیز وہی ہے بت پرستی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ لوگ جب بت پرستی کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ خدا کو پیچھے کرتے ہیں۔ اور خدا سب سے پہلا اور بڑا حکم خدا نے ہمیں یہی دیا کہ اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، پوری عقل سے، ہر چیز سے، یعنی کہ خدا اور اپنے خدا سے محبت رکھیں۔ تو جب ہم کسی کو بھی اس کے پیرلر لے آتے ہیں نا، وہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ شیطان نے بھی یہی کیا تھا، اور یہ بت پرستی بھی یہی ہے، کروانے والا شیطان ہی ہے۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ عقل نہیں کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم پاک کلام کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاک کلام یہ کہہ رہا ہے اور یہ چیز اس سے باہر کی ہے۔ وی ڈونٹ ہیو ٹو فالو دیٹ، اور ہمیں کلام مقدس پر فوکس کرنا ہے، ہمیں یسوع مسیح پر فوکس کرنا ہے، مسیح خدا کے خون اور بدن پہ فوکس کرنا ہے، اس کی نجات پہ فوکس کرنا ہے، اور اس کی شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات ٹھیک ہے، خالی ایمان ہی نہیں، ایمان کے بعد عمل بھی کرنا ہے۔ خدا یسوع مسیح ساری رات جو تھے وہ دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن دن میں ہی واز آن دا فیلڈ، ٹھیک ہے، وہ لوگوں میں ہوتے تھے، وہ سارا دن جو ہوتے تھے وہ کام ایونجلزم کر رہے ہوتے، خوشخبری کی منادی کر رہے ہوتے۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ دنیاوی معاملات کی جو چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہم ان میں پھنسے رہیں، اور جو حقیقی مقصد ہے مسیحیت کا اس کو ہم نہ بھولیں۔ یہی ہے ہمارے لیے آج کی سیکھ۔ اور آپ ہماری ویڈیوز کو جو ہے نا، یہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جو ببلیکل ویڈیوز ہے وہ ساری کی ساری یوٹیوب چینل پہ ہم نے ڈالی، اور بھی ڈالتے بھی رہیں گے۔ آپ پلیز اس کو فالو کریں، اور آپ کو اس سے بہت برکت ملے گی، اور خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔